تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا رسوله الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثلاثی مزید فی کے ابواب کے اندر ہماری بحث چل رہی تھی۔ باب افعال اور تفعیل کو ہم نے پڑھا تھا۔ تیسرا باب مفاعلہ، باب مفاعلہ، اس میں بھی سیم وہی چیزیں ہیں۔ فعل ماضی کیا ہے، فعل مضارع کیا ہے۔ تو سب سے پہلے باب مفاعلہ میں فعل ماضی جو ہے فاعلہ کے وزن پر آئے گا، فاعلہ، ٹھیک ہے۔ فاعل، فاعلا، فاعلو، فاعلت، فاعلتا، فاعلنا، ٹھیک ہے۔ اور اسی کا مجہول جو ہے وہ فوعل کے وزن پر آئے گا۔ فوعل، فوعلا، فوعلو، فوعلت، فوعلتا، فوعلنا، فوعلتا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر الف واو سے کیوں تبدیل ہوا ہے، یہ ہم آگے جا کر ایک قاعدہ پڑھیں گے انشاءاللہ، آپ کو وہاں پر اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ فاعل یفاعل، 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 یفاعلان، یفاعلون، تفاعل، تفاعلان، یفاعلن، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مجہول اس کا یفاعل، یفاعل آئے گا۔ اور فعل امر ہم لیں تو فاعل آئے گا، فاعل، فاعلا، فاعلو۔ لا تفاعل یہ اس سے نہیں آ جائے گا۔ اور اسی طرح باب مفاعلہ ہی سے جب ہم بنائیں گے اس میں فاعل اور اس میں مفعول، تو وہ کس طرح آئے گا؟ اس میں فاعل اور اس میں مفعول، وہی قاعدہ ہے۔ فعل مضارع معلوم کے شروع میں حروف عطین کو گرا دیں اور لاسٹ میں تنوین لگا دیں۔ مفاعل، مفاعل، اور اس میں مفعول مفاعل، یہ تو اس کی تھی گردانیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے فعل باب مفاعلہ کی خصوصیات کا۔ باب مفاعلہ جو ہے، ایک تو آپ باب اس لفظ مفاعلہ، اس وزن کو آپ سمجھیں، مفاعلہ، مفاعلہ، ٹھیک ہے۔ باب مفاعلہ سے اکثر و بیشتر حروف ایسے ہیں عربی کے جو ہم اپنے روزمرہ بولی میں استعمال کرتے ہیں اردو میں، ٹھیک ہے۔ لیکن اکثر و بیشتر لوگ غلط بول رہے ہوتے ہیں ایسے الفاظ کو، ٹھیک ہے۔ غلط کیسے بول رہے ہوتے ہیں؟ جیسے دیکھیں، مثال کے طور پر مسابقہ، ہم کہتے ہیں نا مسابقہ، یہ لفظ غلط ہے، مسابقہ، 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 ٹھیک ہے، با کے زبر کے ساتھ ہے، مفاعلہ کے وزن پر ہے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں مشارکہ، مشارکہ بھی غلط ہے، مشارکہ، ٹھیک ہے۔ مقابلہ، مشارکہ، مسابقہ۔ اس کے علاوہ بھی ڈھیروں الفاظ ایسے ہیں، ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہے ہیں، جو باب مفاعلہ کے وزن پر آتے ہیں۔ ہم ان میں یہ جو عین ہے، عین کے اوپر زبر کے بجائے ہم زیر پڑھ رہے ہوتے ہیں وہاں پر، تو زیر پڑھنا کیا ہے وہاں پر؟ غلط ہے۔ باب مفاعلہ کی خصوصیات میں پہلی خصوصیت ہے مشارکہ، یعنی کام کرنے والے جو ہیں دونوں شریک ہوں گے اس کام میں، دونوں اس کام میں کیا ہوں گے؟ شریک ہوں گے۔ کیا مطلب ہے؟ جیسے ضارب زید عمرا، زید نے عمر کو مارا۔ تو اب دیکھیں، ضاربہ زید، ضاربہ سے ہمیں یہ مشارکت سمجھ میں آ رہی ہے کہ صرف زید نے عمر کو نہیں مارا ہے، زید نے عمر کو مارا، عمر نے زید کو مارا، زید نے عمر کو مارا، عمر نے زید کو مارا۔ تو ضاربہ کے اندر کیا پائی جا رہی ہے؟ مشارکت پائی جا رہی ہے۔ اسی طرح سابق زید عمرا یا شارک زید عمرا، زید نے عمر کے ساتھ شرکت کی، تو یعنی اس نے اس کے ساتھ شرکت کی، اس نے اس کے ساتھ شرکت کی۔ اسی سے آتا ہے جادلہ، جادلہ، لڑائی کرنا۔ تو لڑائی اکیلا بندہ تو نہیں کر سکتا نا، اس کے ساتھ دوسرا ہوتا ہے، ظاہر ہے، تب لڑائی متصور ہوتی ہے۔ تو اسی طرح مشارکہ، یہ اس کی کیا ہے؟ اہم خصوصیت ہے باب مفاعلہ کی۔ اسی طرح مقابلہ،
اس باب میں مقابلہ اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے، مسابقہ وغیرہ جیسے الفاظ ہیں۔ مبالغہ کے لیے بھی بسا اوقات استعمال ہوتا ہے، بارکا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بہت برکت عطا کی، ٹھیک ہے، بارکا یبارک۔ اسی طرح تعدیت کا معنی بھی پایا جاتا ہے، باعدہ، اس نے اس کو دور کیا، لازم والا معنی بھی پایا جاتا ہے، لیکن زیادہ تر باب مفاعلہ میں مشارکت والا معنی پایا جاتا ہے۔ زیادہ تر باب مفاعلہ میں کون سا معنی پایا جاتا ہے؟ مشارکت والا معنی پایا جاتا ہے۔ اسی طرح ثلاثی مزید فی کے جو ابواب ہیں ان میں باب تفاعل عین کی تشدید کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور باب تفاعل فا کلمے کے بعد ان میں فرق کیا ہے؟ فا کے بعد الف آ رہا ہے تفاعل میں، اور دوسرے میں الف نہیں آ رہا ہے بلکہ عین کلمہ کیا ہے؟ مشدد ہے۔ تو اس کی بھی سیم اسی طرح گردانے ہیں، تفاعل، تفاعل، تفاعلوا، تفاعلت، تفاعلتا، تفاعلنا۔ اچھا، اس میں یہ جو تا ہے شروع میں، یہ تا حروف عطین والی نہیں ہے۔ جو حرف مضارعات میں جو تا آتی ہے یہ وہ تا نہیں ہے، یہ ان کی اصلی تا ہے، یعنی اس کو ہم اس کا جز ہی سمجھ سکتے ہیں۔ وہ جب ہم اسی سے مضارع بنائیں گے، تفاعل یتفاعل، یتفاعل یتفاعلان، یتفاعلون تتفاعل، یا یتفاعل یتفاعلان یتفاعلون، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس میں فاعل وغیرہ بنائیں تو متفاعل یا متفاعل یا متفاعل اس میں مفعول، ٹھیک ہے۔ یہ بھی بالکل آسان ہے، اس کی بھی گردان آپ نے اسی طرح یاد کرنی ہے۔ باب تفاعل کی خصوصیات، اس میں تصنع پایا جاتا ہے۔ تصنع بناوٹ یعنی کوئی کام بتکلف کرنا، کسی کو دکھانے کے لیے کرنا۔ جیسے دیکھیں تشجع یہ باب تفاعل سے ہے، تفاعل تشجع کا مطلب وہ بہادر بنا، تو بناوٹی بہادر بنا ہے، بہادر نہیں ہے، بزدل ہے، لیکن جان بوجھ کر اپنے آپ کو اس نے بہادر بنایا، ٹھیک ہے۔ تحلم، اس نے بے تکلف حلم بردباری کا مظاہرہ کیا، یعنی بردبار ہے نہیں ہے، بتکلف اپنے آپ کو بردبار ظاہر کیا۔ اسی طرح تجنب کا معنی بھی اس میں پایا جاتا ہے، ایک تو تکلف تصنع، ٹھیک ہے، دوسرا اس میں تجنب کسے کہتے ہیں؟ اجتناب کرنا، یعنی کبھی کبھی اس میں کسی چیز سے بچنے کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے۔ جیسے اسم کہا جاتا ہے گناہ کو، تو تأسم کا مطلب ہوتا ہے اس نے اپنے آپ کو گناہ سے بچایا، اسی طرح دیکھیں حجود کہا جاتا ہے سونا، ٹھیک ہے، لیکن تہجد یہ باب تفاعل سے ہے۔ تہجد کا کیا مطلب ہے؟ اس نے سونے سے پرہیز کیا۔ تو دیکھیں تہجد میں بھی اور تأسم، ان دونوں میں تجنب اجتناب والا معنی پایا جا رہا ہے۔ ان دونوں میں کون سا والا معنی پایا جا رہا ہے؟ اجتناب والا، نفی ہو رہی ہے۔ تدریج والا معنی بھی پایا جاتا ہے بسا اوقات، ٹھیک ہے۔ تجرع کا مطلب کیا ہے؟ اس نے گھونٹ کر کے پیا، جرعاتن، گھونٹ کو جرعہ کہا جاتا ہے۔ اور تجرع جب ہم اسی کو باب تفاعل سے لائیں گے تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس نے تدریجن پیا، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے گھونٹ کر کے پیا۔ یہ باب اکثر و بیشتر لازم ہی آتا ہے، متعدی نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ شدت و مبالغہ کے لیے بھی بسا اوقات آ جاتا ہے۔ اکثر و بیشتر ابواب جو ہیں کبھی کبھار شدت اور مبالغے والا معنی ان میں پایا جاتا ہے، لیکن اس باب کی جو اہم خصوصیات ہیں وہ یہ دو ہیں، تصنع اور تجنب۔ ایک ہے تصنع اور دوسرا تجنب ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم اس کی طرف آ جاتے ہیں باب تفاعل کی طرف۔ تو باب تفاعل کی بھی جو اہم خصوصیات ہیں ان میں ایک تو چلیں اشتراک والا معنی جس طرح مفاعلہ میں پایا جاتا ہے اس طرح باب تفاعل میں بھی پایا جاتا ہے، جیسے تعاون، ایک دوسرے سے تعاون کیا، یہ باب تفاعل سے ہے، ٹھیک ہے۔
مبالغہ والا معنی، کبھی کبھار فعل لازم کا معنی بھی دیتا ہے، یہ تمام والے معنی بھی آتے ہیں۔ ایک کون سا والا معنی؟ اشتراک والا معنی پایا جاتا ہے اس میں۔ اسی طرح تخیل والا معنی بھی پایا جاتا ہے۔ تخیل والا یعنی کسی صفت کا اپنے اندر ظاہر کرنا، کسی صفت کا اپنے اندر ظاہر کرنا۔ ایک صفت ہے نہیں ہے آپ کے اندر، آپ اس کو ظاہر کر رہے ہیں۔ یعنی جیسے دیکھیں تمارزا، باب تفاعل سے ہے نا، تفاعل، تمارزا، اس نے اپنے آپ کو بیمار ظاہر کیا، اس نے اپنے آپ کو بیمار ظاہر کیا۔ آپ کے ذہن میں ایک سوال آئے گا کہ اوپر ہم نے تشجع جو ہم نے پڑھا تھا نا، تکلف یا تصنع، تو پھر تصنع اور تخیل میں کیا فرق رہے گا؟ ایک ہی طرح کی صفتیں، اس میں بھی اپنے آپ کو بہادر ظاہر کیا جا رہا ہے ایک طرح سے صفت کو، اس میں بھی صفت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ تو دونوں میں جو ہے فرق یہ ہے کہ تکلف کا مطلب ہے کوئی پسندیدہ یا اچھی صفت بطور تصنع کے پیدا کی جائے۔ تصنع میں جس صفت کا اظہار کیا جاتا ہے وہ اچھی صفت ہوتی ہے، اور تخیل میں جس صفت کا اظہار کیا جاتا ہے اس کا اچھا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اپنے آپ کو مریض بنا دیا ہے، تو مریض بنانا یہ اچھی صفت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہم نے آج جو ہے 3 باب پڑھے ہیں، باب مفاعلہ، باب تفاعل، باب تفاعل۔ امید ہے آپ کو اچھی طرح یہ ابواب سمجھ میں آ گئے ہوں گے، پھر ان کی جو خصوصیات ہیں وہ بھی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ آپ نے ان تینوں ابواب کی گردانیں بھی یاد کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ ان ابواب کی جو ہم نے خصوصیات پڑھی ہیں وہ بھی آپ نے اچھی طرح پریکٹس ان کی بھی کرنی ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔